انسانیت کو شرمندہ کرنے والا ایک معاملہ پیش آیا۔ مدرسے کے اندر ایک امام جو ہے وہ طالب علموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے نظر آیا۔ اس معاملے میں جموں کشمیر پولیس نے فوری طور پہ ایکشن کیا۔ کارروائی سے جو عام شہری ہیں وہ مطمئن ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ کے پٹن میں پیش آیا۔ پیشے سے تو یہ ایک امام تھا، لیکن ایک لمبے عرصے سے جو طالب علم ہیں، جو بچے اس کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، چاہے وہ کوئی 7 سال کی بیٹی ہے یا کوئی 9 سال کا بیٹا ہے۔ یہ اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑا شرمندگی والا واقعہ پیش آیا۔ اب کئی سارے میرے دوست یہ کہیں گے کہ بھائی یہ خبر نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن یہ خبر دینا ضروری ہے۔ اگر آج یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں تو اس سے کئی سارے لوگوں کے کان کھلیں گے، کئی سارے لوگوں کو عبرت ہوگی، اور آگے فیوچر میں ایسے معاملات پیش نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ایک مسجد کا امام جو امامت کرواتا ہے اور جس کے پیچھے کئی ساری صفوں میں عام شہری کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اور ان عام شہریوں میں سے کوئی ایک مومن بھی ہوگا، اللہ کا بندہ بھی ہوگا جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوگا، یعنی کہ وہ اس کا بھی امام ہے۔ اور پھر ایک امام اگر اس طریقے کا کام کرے، اس طریقے سے بچوں کو جو ہے وہ درندگی کا نشانہ بنائے، یا پھر وہ وحشی صفت کام کرے یا درندہ صفت کام کرے، تو میرے اعتبار سے اسے انسان نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے انسان کے روپ میں ایک شیطان کہا جائے گا۔ کیونکہ جب بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسے میں آ رہے ہیں تو وہاں پہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے کا حکم دینا چاہیے بچوں کو، انہیں دین اسلام اور قرآن کی تبلیغ دینی چاہیے، انہیں غلط اور صحیح کی پہچان بتانی چاہیے، انہیں سچ اور جھوٹ کا جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک طریقہ بتانا چاہیے کہ سچ بتانے سے کیا فائدہ اور جھوٹ بولنے سے کیا نقصان ہے۔ جب ایک استاد، ایک امام ہی اس طریقے کی گھٹنا کو انجام دے گا تو ایک عام شاعری کیا کہے گا؟ دوستو، اس سے زیادہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ دیکھیے یہ معاملہ پیش آنے کے بعد اب سب لوگ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کارروائی ہونی چاہیے، ہم سب لوگ کہتے ہیں کارروائی ہونی چاہیے، پر جب بھی ہمارے معاشرے میں اگر اس طریقے کا کبھی بھی کوئی عناصر، کبھی بھی کوئی ایسا شخص اس طریقے کی کوئی گھٹیا حرکت کو انجام دے، تورنت اس سمے جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اس نے 3 مہینے 4 مہینے پہلے اس طریقے کے ایک معاملے کو انجام دیا، اٹیمپٹ کیا، اس کے بعد یہ کیوں اتنے دیر تک بچا رہا، کیا کوئی ریزن رہا، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن ایک باری پھر سے جب اس نے اس طریقے کی گھٹیا حرکت کی تو پولیس نے کارروائی کی۔ دیکھیے ان سمپل ورڈز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اگر کوئی بھی فرنج ایلیمنٹ، اگر کوئی بھی ایسا عناصر، اگر کوئی بھی ایسا غلط انسان ہماری سوسائٹی کے اندر اس طریقے کا رول پلے کرتا ہے، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ ایک عام انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی، اس کے خلاف قانونی کارروائی اسی سمے تورنت ہونی چاہیے۔ کیونکہ بچے قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، معصوم سے بچے، پھول کی طرح وہ بچے، ہاں ان کی عمر 5 سال کی، 7 سال کی، 10 سال کی، زیادہ سے زیادہ 9 سال کی عمر، ان بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حفاظت میں رکھے یا اللہ۔ ایسی چیز ہونے سے پہلے جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اللہ موت آ جانی چاہیے، بہتر ہے۔ جو چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، جس طریقے کا آج سوسائٹی میں، سماج میں یہ سب چل رہا ہے، اور اس سے زیادہ دکھ یہ ہو رہا ہے کہ ایک بچہ ٹراما میں ہے، اسے مینٹلی ٹارچر ہوا ہے، وہ بچہ ڈپریشن میں ہے، وہ ٹراما میں، وہ اب اس وقت کو یاد کر رہا ہے، ان حالات کو یاد کر رہا ہے۔ اسے ویسے ہر انسان سے جو ہے وہ ڈر لگے گا کہ کہیں یہ نہ میرے ساتھ کر دے، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے نا، نہ سمجھ ہے، میچور نہیں ہے نا، اسے کیا معلوم، اسے بلا دو آپ، ایک ٹافی دے کے وہ چلا آئے گا، ہے نا۔ کل کو میرے بچے بھی ہوں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، میری بیٹی بھی ہوگی، آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی، اور ہمارے بچوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے گا ہمارا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایک پل کے لیے بھی خود کو برداشت کر پائیں گے، ہم تو کس حد تک چلے جائیں گے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو سماج میں اس طریقے کا رول پلے کرتے ہیں، ان کے خلاف اتنی سخت کارروائی ہونی چاہیے نا، اتنی سخت کارروائی ہونی چاہیے نا کہ جو ہم سب لوگوں کے لیے ایک عبرت، ایک سبق بنے۔ اور ہمیں کبھی بھی ان لوگوں کو لے کر نا اپنے دل میں جو ہے وہ احساس پیدا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، یہ شیطان ہیں جو اس طریقے کی گھٹیا اور گھنونی حرکت کو انجام دیتے ہیں، جو معصوم سے بچوں کو اپنی درندگی کا جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں۔ ایک بندہ لکھ رہا ہے، یو سوشل میڈیا 3rd کلاس اینکر، وائی یو پروموٹ دیز ڈرٹی ویڈیوز، یو آر انیمی آف اسلام۔ ارے بھیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اس کومنٹ کا میں جواب دینا چاہوں گا۔ مجھے ہنسی آ رہی ہے آپ کی سوچ پہ، آپ کہہ رہے ہو کہ آپ اسلام کے دشمن ہو، آپ اس طریقے کی خبر دے رہے ہو۔ میں تو اس چیز کے اوپر آپ کو جواب دینا چاہوں گا، اگر یہ خبر میں آج نہ بریک کرتا، یہ خبر میں آج نہ بتاتا، تو کل کو اگر کوئی اور بچہ اسی طریقے کی اسی وحشت کا
जो है वो निशाना बनेगा। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आज से पहले कितने वाकया पेश आए हैं, आज से पहले मेरी खबरें निकाल कर देखो मैंने कितनी दी हुई हैं इसी तरीके के मामलात के ऊपर। आज के ज़माने में अगर हम इन चीज़ों को छुपाएंगे, हम इन चीज़ों को जो है वो एक पर्दे के पीछे रखेंगे, तो शायद हम अपने मुस्तकबिल को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेल रहे हैं। इस्लाम का दुश्मन नहीं हूँ मैं, जो आप कमेंट कर रहे हो ना, मैं इस्लाम का दुश्मन नहीं हूँ। मेरे से ज़्यादा कोई शायद मुझे नहीं लगता है कि इस्लाम को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करता होगा। फ़लस्तीन पे आमिर सुहेल लड़ता है, गाज़ा पे जुल्म होता है तो आमिर सुहेल इसराइल के खिलाफ बोलता है, वो समय और कोई नहीं बोल सकता है। जब फ़लस्तीन के मुसलमानों को कत्ल व गारत की जाती है तो आमिर सुहेल आवाज़ बुलंद करता है और वो आवाज़ जो है वो पूरे मुल्क के अंदर पहुंचती है। मुझसे ज़्यादा कोई नहीं होगा। लेकिन जब कोई मासूम से बच्चों के साथ कोई इमाम दरंदगी करेगा तो क्या वो खबर मैं ना पब्लिक के बीच में लाऊं? क्या मैं लोगों को अवेयर ना करूं? क्या लोगों के लिए इबरत नहीं बननी चाहिए? क्या कल को किसी और इंसान ऐसी घटिया हरकत करे, उससे पहले अगर हमने इस तरीके की खबर दी हो तो शायद ये खबर सुनकर वो डर जाए और वो किसी बच्चे के साथ ऐसी गनूनी और घटिया हरकत ना करे? फिर तो हम चुप रहें। हम तो कहेंगे कि जनाब मैं अगर ये खबर दे रहा हूं तो मैं तो इस्लाम का एनमी हूं, मैं चुप रहूं और जो गलत इंसान है वो गलत करता रहे। फिर तो हमारे बच्चों के साथ गलत करते रहें, हमारे बच्चों के साथ गलत होता रहेगा और हम चुप करके बैठे रहेंगे। हम पब्लिक के बीच में बोल नहीं सकते हैं? नहीं, हमें बोलना है। हम एक के खिलाफ बोलेंगे 10 डरेंगे, 10 के खिलाफ बोलेंगे 100 डरेंगे। और ऐसे ही हमारे मुआशरे, हमारे समाज में कोई भी गलत इंसान होगा वो बिल्कुल जो है वो गलती से अपने आप को जो है वो दूर रखेगा। अब उसी को लोग रिप्लाई कर रहे हैं, अफसोस हो तुम पे अहले आदमी। अब उसी को लोग लिख रहे हैं, जिसने कमेंट किया उसको अब लिख रहे हैं कि किस तरीके की बात कर रहे हो आप। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गलत चीज नहीं है। आपकी बच्ची हो, आपकी बेटी हो, आपका बेटा, उसके साथ ऐसा हुआ होगा तो क्या करोगे भाई साहब? आप क्या करोगे? आप मुझे बताओ, क्या दुख नहीं होगा आपके दिल के अंदर? आज किसी के बच्चे और किसी के बेटे के साथ हुआ तो क्या मैं आवाज ना उठाऊं? मैं खामोश रहूं? मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं आवाज वक्तन फवक्तन उठाता रहूंगा। जो भी ऐसा गलत एलिमेंट, जो भी ऐसा फ्रिंज एलिमेंट सोसाइटी के अंदर होगा, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है। हमें उसके खिलाफ आवाज जो है वो आला हुकाम तक पहुंचानी है। एक के खिलाफ खबर देंगे, एक को एक्सपोज करेंगे, 10 लोग डरेंगे, 10 लोग हमारे बच्चों की कदर करेंगे। आज एक को हम बचाएंगे, एक के खिलाफ खबर नहीं देंगे, 10 कल को हमारे बच्चों के खिलाफ गलत करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को एक्सपोज करो, पब्लिक के बीच में लाओ, ताकि दोबारा हमारे बच्चों की हिफाजत हो, प्रोटेक्शन, और कोई भी इस तरीके की गलत कार्रवाई ना करे। मेरा मकसद ये खबर करने का सिर्फ इतना है कि जो लोग इस तरीके की अगर घटिया हरकत कोई करता भी है या किसी के जहन में ऐसा है, वो भी इस चीज़ से बच जाए कि भाई इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया, हमने किसी पेरेंट का, किसी बच्चे का, किसी का नाम नहीं लिया। हमें हमारे पास जो इत्तला आई हमने वो आपके बीच में रखी, लेकिन देना ज़रूरी था क्योंकि ये हमारे माशरे के लिए कल को जहर बन जाएगा और फिर हम खुद रोएंगे, लेकिन उस वक्त हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये बात मैं सही कह रहा हूँ और ये बात जायज़ है तो आपको इस बात के ऊपर अपनी जो है वो बिल्कुल अपनी राय रखनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।